یہ ہاتھ اللہ کا ہے تو یہ کس کا ہے؟ یہ بھی تو اللہ نے بنایا نا، دونوں اللہ کے بنائے ہیں نا، اس سے کیوں نہیں کھاتے؟ جو ہی آپ اس سے لقمہ لیں گے ساتھ والا کہے گا بیٹا نہیں، رائٹ ہینڈ یوز کرو. کیوں؟ رسول نے کہا اس ہاتھ سے کھانا ہے. ہاتھ یہ بھی تو اللہ کا ہے، لیکن یہ رسول نے کہا ہے اس سے کھانا ہے. امت کو یہ پتا ہے کہ نبی یہ بتا گیا کہ کھانا کس ہاتھ سے ہے، یہ نہیں بتا گیا کہ میرے بعد خلیفہ کون ہے. مجھے بول کے بتائیں کس ہاتھ سے کھانا کھانا ہے، کس ہاتھ سے کھانا کھانا یہ زیادہ ضروری تھا، یا میرے بعد خلیفہ کون ہوگا یہ زیادہ ضروری ہے؟ پانی بیٹھ کے پینا یا کھڑے ہو کے پینا یہ زیادہ ضروری تھا؟ کپڑے کیسے پہننے ہیں، سرما کیسے لگانا ہے، کنگھی کیسے کرنی ہے، خوشبو کیسے لگانی ہے، ٹوائلٹ میں پہلے کون سا پاؤں رکھنا ہے. ہاں ہاں ہاں، یہ آداب یہ تک بتا گئے، اور یہ بتا کے نہیں گئے کہ میرے بعد جانشین کون ہوگا. اب جنہوں نے یہ احکام ہم تک پہنچائے، یہ جتنے بھی احکامات ہیں یہ شریعت کے احکامات ہیں، بڑی بڑی باریک ڈیٹیلز ہیں شریعت پہ. یہ تمام احکامات کس کے ہیں؟ شریعت کے. اور جو شریعت کے ان تمام احکامات کے اوپر ہوتا ہے اسے کہتے ہیں حاکم، حاکم شرعی. مجھے کسی ہسٹری کی کتاب سے نہیں ملا کہ رسول اللہ کے بعد صحابہ نے بیٹھ کے یہ فیصلہ کیا آئیں احکامات مل کے تھوڑے سے ٹھیک کر لیں. کیا ہم ایسے کر لیتے ہیں کہ ہم وضو جو ہے اس میں شرط کر لیتے ہیں کہ مسح پہلے کر لیتے ہیں اور وضو بعد میں کر لیتے ہیں؟ نہیں ہوا. کسی جگہ پہ کوئی کمیٹی بنی ہو، لوگوں نے اکٹھے ہو کے احکام شرعی جو ہیں وہ تبدیل کیے ہوں یا اپنی مرضی سے شریعت کے احکامات بنائے ہوں. میری تقریر اس مجمع کے لیے اس لیے نہیں ہے کہ میں اس کیمرے کی آنکھ سے وہاں تک پہنچنا چاہ رہا ہوں کہ جہاں اس پلیٹ فارم کو استعمال کرتے ہوئے میں اہل بیت کا حق پہنچ جاؤں. اب یہ جو احکامات شرعی ہیں، کیونکہ آپ کے لیے شاید باتیں عمومی ہوں گی، یہ بڑی نارمل سطح کی باتیں ہوں گی، لیکن جہاں میرا ہدف ہے وہاں یہ بات دماغ کو بڑی شدت سے جھنجھوڑے گی. شریعت کے احکامات کے لیے کہیں کوئی کمیٹی نہیں بنی، کہیں مسلمانوں نے فیصلہ نہیں کیا. یہ امام بارگاہ ہے، اس امام بارگاہ کی ایک آرگنائزیشن ہے جو اس کی مینجمنٹ کو دیکھتی ہے، اس کے تمام چیزوں کو دیکھتی ہے. اب اس کے اندر کہ دروازہ کس طرف کھلنا چاہیے، ونڈو کیسی ہونی چاہیے، نماز کس ٹائم پہ ہوگی، یہ تمام چیزیں مینجمنٹ کمیٹی کی ہیں. لیکن اس سے کہیں زیادہ ضروری ہے کہ مینجمنٹ ایسی ہونی چاہیے جو بعد میں ان تمام چیزوں کو چلا سکے. اب یہ مجمع پڑھا لکھا مجھے بول کے بتائے کہ مینجمنٹ کا ہونا زیادہ ضروری ہے یا چیزوں کا مینج ہونا زیادہ ضروری ہے. یقیناً پہلے مینجمنٹ اچھی ہوگی پھر چیزیں اچھی ہوں گی. اسلام کے اندر شریعت کی جتنی چیزیں ہیں یہ مینجمنٹ کی ہیں. مجھے یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ شریعت کی چیزیں امت نے بیٹھ کے طے نہیں کی اور حاکم شرعی امت نے خود چن لیا. احکامات سے زیادہ حاکم شرعی ضروری تھا، اس کے لیے رسول فیصلہ نہیں کر کے گئے اور امت نے اس کا انتخاب کر لیا.